حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرنے کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرنے کا شوق ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ صحابی نے ایک چھری اٹھائی اور اپنی ایک بھیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا بنانے میں مشغول ہو گئی اور صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابی کے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی تھے۔ ایک چھوٹے بیٹے نے بھیڑ ذبح کرتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا تھا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ کاش تم بھی یہاں ہوتا جب ابا نے بھیڑ ذبح کی، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ تو چھوٹے بھائی نے جواب دیا، ہاں ہاں مجھے ضرور بتاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور چھوٹے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ جب ماں کے کانوں میں بچے کی آواز پڑی تو وہ باہر آئی اور دیکھ کے حیران ہوئی اور اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگی کہ یہ تو نے کیا کر دیا۔ بڑا بیٹا اپنی ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے چھت پر چلا گیا۔ وہ بھی چھت سے گرا اور مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھیں تو سر پیٹ کے لے گئی، لیکن پھر بھی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا نہ سوچا، اور اتنے بڑے صدمے کے باوجود اس نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور دوسرے کمرے میں رکھ دیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا پکانے میں کوئی گستاخی نہ کی اور نہ ہی کھانا پکانے سے انکار کیا۔ جب اس کا شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ بیوی نے شوہر کو بلایا اور اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ خود پر قابو رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی گستاخی نہ کرنا۔ صحابی نے کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا لقمہ ہی توڑا تھا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کے دونوں بچے یہاں پر آ نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میزبان سے کہا کہ اپنے دونوں بچوں کو بھی بلا لو، تو میزبان نے جواب دیا، یا رسول اللہ دونوں بچے ہیں، کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کب واپس آئیں گے، آپ کھانا شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں ایسے کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دونوں بچے مر چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جنازے یہاں لے کر آؤ، یعنی ان کی میت یہاں لے کر آؤ۔ صحابی اٹھا اور اپنے دونوں بچے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی اور بچے تھوڑی ہی دیر میں اٹھ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان دونوں بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ بعض علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کے معجزات 4000 ہیں۔ آپ کے کچھ معجزات یہ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو ان کی آنکھیں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھ سکتی تھیں جیسا کہ وہ آگے دیکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا تھا، کیونکہ یہودی بھی پھر اسی جگہ سے گزرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ کے سائے پر کسی اور کا سایہ پڑے۔ آپ کے کچھ معجزات جنگ کے دوران غزوات میں بھی پیش آئے، جیسا کہ اگر کسی جنگ میں کسی صحابی کا کوئی ہاتھ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ کٹ جایا کرتا تھا تو وہ آپ ان حضرت کے پاس آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حصے کو واپس جسم کے ساتھ جوڑتے تھے اور لعاب دہن لگاتے تو ان کا کٹا ہوا حصہ واپس جسم کے ساتھ جڑ جاتا تھا اور یہاں تک کہ زخم کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر تلوار ماری تو آپ کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ کرام آپ کو زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت درد کی شدت سے کرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جسم کا کٹا ہوا حصہ واپس جسم کے ساتھ لگایا اور لہاب دھن لگایا تو ان کا حصہ واپس جڑ گیا اور یہاں تک کہ زخم کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور محبوب تھے۔ آپ کے پاس بے پناہ معجزات تھے۔ آپ کا ہر معجزہ سب سے اعلیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس وجہ سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دعا رد نہیں ہوئی بلکہ ہر دعا قبول ہوا کرتی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔